نئی شاعری کیا ہے؟ یہ بہت اب پرانا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن ظفر اقبال تک آتے آتے یہ مسئلہ جتنا پرانا ہے اتنا ہی نیا بھی ہوتا جاتا ہے۔ اور میں نے اپنے دو دباچوں میں اے شام ہم سخن ہو اور محبت میرا موسم ہے، اسے بڑے واضح طریقے سے ڈسکس کیا ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ڈکشن اختیار کی ہوئی ہے شاعری کی، جو لغت ہم نے ترتیب دی ہے، جو فارسی عربی سے ہمارے ہاں آئی ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکے۔ میں نے تو وہ ایک جملہ کہا جو بڑا آج کل مشہور ہے کہ لاہور میں ایک بلال گنج ہے، پرانے پرزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم نے شاعری میں بھی ایک بلال گنج کھول رکھا ہے، پرانے گھسے پٹے ہوئے الفاظ، وہی لفظ ساقی، محتسب، واعظ، کوچہ جانا، جفا، ستمگر، بہار، خزاں، ہجر، وصل، رقیب، عدو، نامہ بر، وہ پتہ نہیں کیا ان لفظوں سے اب کشید کرنا چاہتے ہیں، کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ لفظ خیال ہوتا ہے، کسی لفظ کو آپ کتنے شیڈ دے سکتے ہیں، اس کا بنیادی جو مطلب ہے، میننگز ہیں، وہ نہیں بدل سکتے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ آج تو درد ہجر بھی کم ہے، آج تو کوئی آیا ہوتا۔ تو اس طرح کا ہجر کا جو تصور ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو ان لفظوں کی جو گٹھڑی ہم نے باندھ کے سر پہ اٹھا رکھی ہے، یہ پرانے خیالات جو آپ کو آزاد نہیں ہونے دیتے، اس گٹھڑی کو کہیں اتار کے پھینکنا پڑے گا، نئی زبان اختیار کرنی پڑے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو موضوعات ہیں شاعری کے، وہ آپ ایک فل اسکیپ پیج پہ لکھ سکتے ہیں، تو اس فل اسکیپ پیج کو آپ پھینک دیں پھاڑ کے، اب کوئی نئی کاپی، کوئی نئی الواح جو ہیں جس میں وسعت ہو، اس پہ لکھنا شروع کریں، نئے لفظوں کے ساتھ نئے خیال آئیں گے۔ ہمارا پانی کتنا گدلا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، تو جس طرح ہمارا پانی میلا اور گدلا ہو چکا ہے، اسی طرح ہمارے خیالات بھی میلے ہو چکے ہیں۔ ان خیالات کو بھی فلٹر کرنے کی ضرورت ہے، منرل کی ضرورت ہے۔ تو ان خیالات کو ہم ایک تو بھولنا نہیں چاہتے، ہم بڑی یادداشت کے جو ہیں اسیر ہیں، بھولنے کی عادت ہی نہیں ہمیں۔ ہمارا ماضی، ہمارا میٹا فزکس، مابعد طبیعت، کن چیزوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، تابوت اٹھائے پھرتے ہیں اپنے ماضی کا۔ تو اس سے اب نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو شاعری جو ہے، جب تک آپ اس کو نئی زندگی کے ساتھ نہیں جوڑتے، اس وقت تک یہ شاعری نہیں ہے۔ تو یہ جو شاعری ہو رہی ہے مجموعی طور پر، یہ شاعری نہیں ہے، یہ وہ جو روایت میں ہمیں ملی ہوئی شاعری ہے اس کی کاپی ہے، ہم اس کی نقالی کر رہے ہیں۔ شاعری وہ ہے کہ جو آپ اپنے تجربے سے کرتے ہیں، اپنی زندگی سے کرتے ہیں۔ کسی درخت کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی آپ نے اس کا نام پوچھا ہے یا اس نے آپ سے ہاتھ ملایا ہے؟ نہیں۔ آپ انہی درختوں کو یاد کرتے ہیں، سرو، صنوبر، چند پھول ہیں، چند درخت ہیں۔ بہت چھوٹی سی آپ نے ایک وہ ہوس آف شاعری جو ہے، چھوٹی سی وہ بنا رکھی ہے، کوٹھڑی سی۔ تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، کھلی فضا میں آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شاعری کامن سینس سے کچھ زیادہ کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ کو ایب نارمل
ہو تو آپ نہیں سکتے، لیکن شاعر ایب نارمل ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح عام آدمی دیکھتا ہے۔ جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں وہ رات دن لوگ گلیوں میں بازاروں میں بولتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ان لفظوں کو استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح ان لفظوں کو وہ چھو نہیں سکتے۔ تو منیر نیازی نے اسی طرح ایک دن وہ لکھا بھی کہیں کہ نذیر کیسر مردہ لفظوں کو چھوتا ہے اور انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ نذیر کیسر کی شاعری اس سراسیمہ ظلمت بھرے ہوئے جہان میں ایک چمکتے ہوئے چاند کی طرح طلوع ہوئی ہے۔ اس شہر ظلمات کو شہر طلسمات بنا دینے کے لیے، تو یہ شہر طلسمات بنانے کی ضرورت ہے چیزوں کو۔ پھر ناصر کاظمی نے کہا کہ نذیر کیسر کوئی کتابی شاعر نہیں، اس کی شاعری کے ماخذ فطرت کی کھلی کتاب میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو فطرت سے ایک نیا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا نئی شاعری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تجربہ وہ جیلانی کامران نے میرا پہلا دباچہ لکھا تھا، آنکھیں چہرہ ہاتھ کا، جس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک جملہ انہوں نے لکھا خاص جو مجھ سے بڑا ڈسکس کرتے تھے کہ یہ درختوں میں چہرے آپ کو کیوں نظر آتے ہیں، یہ ہاتھ اور یہ آنکھیں آپ کو اپنے آپ سے باہر کیوں دکھائی دیتی ہیں۔ تو بہت ایک لمبی طویل بحث تھی میرے ان کے درمیان۔ تو پھر انہوں نے اس دیباچے میں لکھا کہ نذیر کیسر کی شاعری میں انسان کائنات کی بارگاہ میں پہلی بار خود کو جاگتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انتظار حسین نے پہلی کتاب پہ لکھا کہ نذیر کیسر کائنات میں اس جہان میں ایک بچے کی طرح حیرت سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو بس وہ حیرت کی ضرورت ہے، بچوں کے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ میں چاند کو نہیں چھو سکتا، بچے چھو سکتے ہیں۔ میں ان آوازوں کو نہیں سن سکتا جو بچے سن سکتے ہیں۔ میں ان پس پردہ شکلوں کو نہیں دیکھ سکتا جنہیں بچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بس وہ بچے کی ضرورت ہے۔ ابھی ناصر سید نے مجھ سے انٹرویو کیا پشاور میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کائنات سے نیا رشتہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے صوفی ہونے کی ضرورت ہے۔ تو صوفی ہونا کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ شاعر کا صوفی ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ، اور آئندہ پھر بات ہوتی رہے گی ایوان شاعری میں آپ سے۔ بہت شکریہ۔